الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات بخشی، تو اس وقت قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ایسا صحیفہ لے کر آئیں، کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں، کچھ ایسے احکامات لے کر آئیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس میں ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیا گیا ہو، بری باتوں سے روکا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر آنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ 40 راتیں وہاں پر گزاریں۔ آپ تشریف لے گئے، پیچھے ہم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ سامری نے کس طریقے سے لوگوں کو بچھڑے کی عبادت پر مائل کیا، اور ایک روایت کے مطابق جیسے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا تقریباً 12,000، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت ہے، اس کے مطابق 70,000 افراد تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے سزا یہ مقرر ہوئی کہ پہلے ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد پھر تمہارے اپنے وہ رشتہ دار کہ جو اس بت پرستی سے پیچھے رہے تھے وہ تمہیں قتل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم پر یہ لازم کر دیا جاتا کہ اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کرو تو کتنا مشکل کام تھا، دوسرا ہمارے رشتہ دار کو قتل کرے جبکہ ہمارا رشتہ دار مجرم بھی ہو، تب بھی ایک فطری تقاضا ہے، ایک جذباتیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، جذباتی لگاؤ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بڑا برا سا محسوس ہوتا ہے، یہ برا نہیں تو ہمدردی کے جذبات، غم، فکر، کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اگر یہ حکم دیا جائے کہ خود مارو تو یہ اور زیادہ آزمائش۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آزمائش رکھی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 51، 52، 53، 54 اور 55 میں بیان فرمایا، جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا تھا، اور یہ آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد فرمائیے کہ جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ اس پر میں کلام کر چکا ہوں کہ قوم کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، اور یہ جو آپ کی درخواست تھی، یقینی سی بات ہے آسمانی کتاب صرف اس درخواست کا نتیجہ نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی ارادہ الہی تھا کہ آپ کی کتاب دی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے ارادے کے اظہار کے لیے یا ارادے کے نتیجے میں جس فعل کا صدور فرمانا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی وسیلہ قائم فرما دیتا ہے۔ کتاب دینے کا ارادہ اور کتاب عطا فرمانے کا فعل اس کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والا تھا، اس کا ظاہری وسیلہ اور ظاہری سبب موسیٰ علیہ السلام کی دعا بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے وہاں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر یہ جیسے کہ تفسیر بتاتی ہیں کہ آپ نے دن میں روزے رکھے اور راتوں کو آپ عبادات کیا کرتے تھے۔ تو یہ 40 دن تک وہاں رہنا، جیسے کہ میں نے اجمالی بیان کے اندر پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ چلے کی اصل کہا جاتا ہے۔ چلہ کا مطلب کہ بعض اوقات اکابرین کسی ایک خاص مقام پر اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں اور وہاں پر 40 دن تک کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں جس کو چلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں، مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے عموماً کہ اس میں ترک جلالی و جمالی ہوتا ہے، یعنی جب کسی خاص بڑے ٹارگٹ کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کوئی بڑا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، جنات کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہر ایک نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کے کوئی بڑے معاملات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے روحانی قوت درکار ہوتی ہے، اور اس روحانی قوت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان 40 دن تک مخلوقات سے بالکل دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم مخلوق کے درمیان رہ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں روحانیت اس سے بھی حاصل ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جتنی روحانیت حاصل ہوتی ہے بسا اوقات اس روحانیت کے زوال کے اسباب درمیان میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھی، بڑی روحانیت سی محسوس ہو رہی ہے، اب کوئی دوست آ گیا، اس نے کسی کی غیبت کی، چغلی کی، ہم بھی مشغول ہو گئے، اس کی کثافت ہمارے قلب پر طاری ہوتی ہے، اور جو عبادت کی روحانیت اور نورانیت کچھ ہمارے قلب میں پیدا ہوئی تھی سب زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے عبادت کی تو بڑی لذت محسوس ہوئی، لیکن اب وہ لذت میں میرا دل کھویا کھویا سا ہے، اس لذت کو میں کھو بیٹھا ہوں،
کیا اس کی وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید تو نے کسی ایسے شخص کے چہرے پہ نگاہ ڈال لی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی بہت مذاق کرنے والا دوست آ جاتا ہے، گالیاں بکنے والا، جھوٹ بولنے والا، چرس پینے والا، شراب پینے والا، نمازیں قضا کرنے والا، ماں باپ کی بدتمیزیاں کرنے والا سامنے آ جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی جو پاکیزگی ہوتی ہے ذہن کی ختم ہو جاتی ہے، جو اچھے خیالات کا تسلسل ہوتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب توجہ جا رہی تھی وہ توجہ ہٹ جاتی ہے، اور فضول قسم کے اور گندے قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نظریں ڈالنے سے بھی ہمارے قلب پہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بس یہی معاملہ ہے کہ 40 دن تک وہ اکابرین اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں تاکہ نہ کسی پر نگاہ پڑے، نہ دل کی دنیا بدلے، نہ کسی کی غلط بات ذہن میں پہنچے، یعنی کان تک ٹکرائے اور اس سے خیالات بدلیں، اپنے سکون سے تنہائی پسند ہو کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ پھر دن میں روزے، کیونکہ روزے نفس کو توڑتے ہیں، رات میں اٹھ کر عبادت، تھوڑا بہت سوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور پھر وہ کھانے پینے میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے اس قسم کے معاملات میں کہ جو کی روٹی بس غذا ہوتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں کھاتے، اور نہر کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کنویں کا پانی خود کسی کا نکال کے، کہ اس میں بھی کسی کا حق انسان سلب کر سکتا ہے کہ کنویں میں مثلاً پورے محلے والے پانی بھرتے ہیں، ہم نے زیادہ نکال لیا، کنواں ہمیں پانی خشک ہو گیا، ابھی فی الحال کافی دیر ان کو انتظار کرنا پڑے گا، تو گویا کہ ہم نے دوسرے کا حق لے لیا۔ اس طرح نلکوں کے اندر جو پانی آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آج کل لائن سسٹم ہے، اس میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا محلے کے اندر کہ جہاں پہ خصوصاً میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ سے پانی آتا ہے۔ ہمارے پنجاب سائڈ پہ تو ماشاءاللہ بڑی برکت ہے، لیکن جیسے ہمارے کراچی بڑا شہر ہے لیکن ہمارے یہاں پانی کی بڑی پرابلم ہے، تو 1 گھنٹے پانی آیا، 2 گھنٹے پانی آیا، تو بسا اوقات ٹائمنگ گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے اور وہ پہلے سے موٹر چلا دیتے ہیں تاکہ جیسے پانی آئے زیادہ ہم لے لیں۔ تو اگر لائن میں پانی آ رہا ہے تو وہ تو سب کا برابر حق ہے، لیکن ہم بسا اوقات پہلے چلا لینے کی بنا پر اور دوسرے کے دیر سے موٹر سٹارٹ کرنے کی بنا پر اپنی جتنا ہمارا غالباً محلے میں حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا غصب بھی ہے اور ناجائز صورتحال بھی ہے، لیکن بہرحال اس میں مجبوری کی صورت ہوتی ہے کہ انسان کیسے حساب و کتاب بنا کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ جو چلہ کرنے والا ہوتا ہے، ترک جلالی جمالی کرتا ہے، ترک جلالی جمالی کا مطلب جلالی سے مراد کوئی بھی گوشت وغیرہ نہیں کھائے گا، جمالی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی چیزیں کہ جیسے انڈا نہیں کھانا ہے اور کوئی اور پر لذت غذا نہیں کھانی ہے، بالکل جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو کی روٹی نمک چلا کے کھاؤ، اور نہر کا پانی، کیونکہ نہر کا پانی تو عام ہے، سب کے لیے ہے، اس میں کسی کا حق غصب کی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی اکابرین نے بیان فرمایا کہ جو شخص لے کر آئے وہ نمازی، پرہیزگار، متقی ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ بیان فرمایا کہ عام شخص اگر پانی لے کر آئے گا، مثلاً کوئی بے نمازی ہے، گناہ گار ہے، تو اس کے گناہوں کا اثر، چاہے اگرچہ وہ پانی کو پکڑ کے لا رہا ہو تب بھی اس کا اثر اس میں منتقل ہوتا ہے۔ بڑی روحانیت کی گہرائی کی باتیں ہیں، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے۔ حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے کا تذکرہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، غالباً خواجہ معصوم صاحب کی یا تو صاحبزادے تھے یا کوئی ایسا، بہرحال ہم نام نہیں ذکر کرتے کیونکہ میرے ذہن میں واقعہ پورا نہیں ہے، یعنی نام ذہن میں نہیں ہے، واقعہ مجھے یاد ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ایک بزرگ کے صاحبزادے تھے، اتنا ان کو کشف عطا فرمایا تھا کہ جب وہ مسجد میں جاتے تھے تو حالت بچپنا میں ہی وہ جوتیاں دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ کسی جنتی کی جوتی ہے یا دوزخی کی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو علم غیب حاصل تھا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کو پتہ چل جاتا تھا، اتنا کشف ان کا زبردست تھا۔ تو ان کے والد صاحب جو بزرگ تھے وہ اس بات سے ذرا گھبرائے کہ ابھی سے اگر بچے کو اتنے زیادہ روحانی ترقیاں نظر آئیں گی تو ایسا نہ ہو کہ عجب و خود پسندی کا شکار ہو جائے اور شیطان اس کو درمیان سے اچک لے۔ تو آپ نے مناسب تصور فرمایا کہ اس سے فی الحال اس کشف و کرامات کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے، اور اس کے لیے باپ نے طریقہ کار یہ اختیار کیا، ان کے والد صاحب نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک ایسے نان بائی سے کہ جو بے نمازی تھا، اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کا ایک لقمہ اپنے بیٹے کو کھلایا، اور وہ جب نوالا جیسے اندر گیا تو یہ کشف و کرامت ختم ہو گئی، گویا کہ اس کی اتنی بے برکتی تھی۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو کھانا پکانے والی بہنیں ہوتی ہیں، روٹی بنانے والی ہوتی ہیں، خود ہماری حالتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں،
بے نمازی بھی ہیں، الٹی سیدھی گناہ کے بھی ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان کی بڑی بے برکتی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو ہمیں روحانی قوتیں محسوس نہیں ہوتی، پاکیزہ خواب نہیں آتے، عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، آخرت کی طرف ذہن مائل نہیں ہوتا، دنیا کا لالچ کم نہیں ہوتا، مال کی محبت ختم نہیں ہوتی، حالانکہ مسلمان ہیں لیکن جو کہ مسلمان کی روحانی اور باطنی قوتیں ہوتی ہیں اس کا عشر بھی ہمیں حاصل نہیں ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس قسم کی بے برکت چیزیں ہمارے اندر جا رہی ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ پھر اس لیے صرف اس متقی پرہیزگار شخص کا پانی قبول کر کے وہ بھی 40 دن کا پانی ایک ساتھ کسی مٹکے وغیرہ میں رکھ لیا، تھوڑا تھوڑا روزانہ بس پینا ہے، اور اب 40 دن تک روٹی کے ٹکڑے بھی لے لیے، یا وہ لا کے دے دے گا نمازی شخص روٹی کا ٹکڑا ایک اور نمک سے کھانا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں، اگر واقعی کو روزے رکھنے کا حق ادا کر دے، یعنی سحری میں کم کھائے، افطار میں کم کھائے، دن میں کم سوئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے، اگر ایک روزہ بھی ویسا رکھ لے تو اس کو اس روزے سے بڑی روحانی ترقیاں محسوس ہوں گی۔ اور جو شخص 40 دن تک اتنا سخت مجاہدہ کر رہا ہے اس کا باطن کیسا صاف ہو جائے گا۔ تو جب اس کی یہ روحانی کثافتیں اس چلے کی بنا پر، اس ریاضت و مجاہدے کی بنا پر بالکل ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیزوں کو وہ حاصل کر سکے۔ جن بھی اس کے سامنے لرزنا شروع کر دیتا ہے، جن کو وہ بآسانی قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ خود از خود ہرگز ایسا کوئی چلہ وغیرہ یا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بڑا ایک مربی شخص چاہیے جو پہلے سے ہی ان چیزوں پر عامل ہو اور اس فیلڈ کی گہرائیوں کو، اونچ نیچ کو سمجھ سکتا ہو۔ تو بہرحال ہم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تو آپ نے یہی ریاضت اور مجاہدہ اختیار کیا۔ 40 دن تک تمام مخلوق سے ہٹ بھی گئے ہیں، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، راتوں کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ غذا جو آپ استعمال فرما رہے ہوں گے وہ بہت ہی محتاط، ویسے بھی نبی حلال رزق کھاتے ہیں لیکن اس وقت بہت ہی محتاط انداز سے، اور 40 راتیں آپ نے وہاں پر گزاری، تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد توریت عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم ظالم قوم ہو۔ میں اس کا واقعہ عرض کر چکا ہوں، موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، یہاں سامری نے سونے کا بت بنا کر، وہ بچھڑا بنا کر، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو جبریل امین علیہ السلام ایک گھوڑا لے کر آئے تھے جس کو فرس حیات کہا جاتا تھا، اس پر بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام توریت کی طرف گئے تھے، اور اس گھوڑا جہاں قدم رکھتا تھا وہاں گھاس اگ جاتی تھی، تو سامری نے وہ گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی تھی، اس ارادے کے ساتھ کہ اس کو یقین تھا کہ یہ مٹی حیات والی مٹی ہے، اگر میں بچھڑے کو اس طرح بنا کر اس کے منہ میں ڈال دوں گا وہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا زندہ، اس نے جب منہ میں ڈالا زندہ ہو گیا۔ اس سے بات معلوم ہوئی، اگر اس تفسیر کی روشنی میں دیکھا جائے، کہ جب ایک گھوڑے کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہاں سے حیات اگ جاتی ہے، تو آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے کہ جو یقیناً اس گھوڑے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے قدموں کی کتنی برکت ہوگی۔ برکت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اگر نبی پاؤں رکھے تو ضرور گھاس اگے، لیکن ضرور وہ بابرکت ہے کہ وہ گھوڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول تھا، اس کو جبریل امین لے کر آئے تھے، تو اللہ نے اس گھوڑے کو یہ فضیلت سے نوازا تھا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام جہاں اپنا قدم رکھتے ہیں وہ بڑا بابرکت مقام ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مقام پہ نماز پڑھتا ہے تو یہ مقام دیگر تمام مقامات پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر نماز پڑھی گئی۔ تو اندازہ کریں ایک عام نمازی جب کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو وہ مقام اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر اور افضل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبی قدم رکھیں، جہاں صحابہ قدم رکھیں، جہاں اولیاء عظام قدم رکھیں، وہ کتنا بابرکت مقام ہوگا۔ اور پھر دیکھیے مقام ابراہیم، جہاں پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ قیامت تک اس نبی کے قدموں کی اتنی برکت ہے، اس مقام وہ اتنا بابرکت مقام ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا اب آپ خود سوچئے کہ جہاں پر قدم لگ جائیں وہ جگہ اتنی بابرکت، جہاں پر نبی کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائے وہ اللہ کے نزدیک اتنا متبرک مقام،
کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا. یعنی نماز تو پورے حرم میں پڑھ سکتے ہیں لیکن 2 رکعت اس کے قریب پڑھنا یہ افضل قرار دے دیا. 2 رکعت واجب طواف ہے لیکن وہاں پڑھنا افضل ہے. تو آپ خود سوچیے جب قدموں کی اتنی برکت ہے تو جہاں پوری ایک باڈی پڑی ہوگی, باڈی تشریف فرما ہوگی, وہ اس مقام کی برکت کا عالم کیا ہوگا. تو جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں جلوہ افروز ہیں, جہاں صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں, جہاں اولیاء اعظام مدفون کیے گئے ہیں, کیا وہ مقام بابرکت نہیں ہوگا؟ یقیناً بہت برکت کا حامل ہوگا. اسی لیے اگر مزارات پر تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر جایا جائے, کوئی ناجائز وہاں فعل نہ کیا جائے, خلاف شرع فعل نہ کیا جائے, اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ کرتے ہوئے حاضری دی جائے تو انتہائی بابرکت حاضری ہوتی ہے. کیونکہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے جسم سے مس ہو رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں بھی برکات حاصل ہوں گی. تو سامری نے وہ اس میں بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی, وہ زندہ ہوا, لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے اور میں نے پورا واقعہ آپ کو بیان کیا تھا, آپ جلال میں تشریف لائے اور پھر ان مرتدین کے لیے سزا مقرر کی گئی. سامری کو تو جنگل میں ہلاک ہوا اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے ایمان لاؤ, اور ایمان لانے کے بعد سزا یہ ہے کہ جو تمہارے دیگر رشتہ دار تمہارے ساتھ اس برے فعل میں شریک نہیں ہوئے وہ خود تمہیں قتل کریں گے. اور پھر قتل کیا گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیان فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر درگزر فرما دیا ہم نے تم سے اس بچھڑے کی عبادت کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا, ان کے ایمان کو قبول کر لیا گیا, لیکن یہ نہیں کہ سزا ختم کر دی گئی. وہ آگے ذکر آ رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی. دونوں توریت مراد ہیں دونوں لفظوں سے, کتاب سے بھی فرقان سے بھی. گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کریں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ توریت عطا فرمائی جو حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ, اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ, اپنی قوم کے لیے, یا قومی, اے میری قوم, اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ, بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے, فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ, تو تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب رجوع کرنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم توبہ کرتے ہیں, کس طرح توبہ کریں, کس طرح ہو, آپ نے بتایا. پھر فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, پس قتل کرو تم اپنوں کو, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رجوع فرمایا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. نیکسٹ پروگرام میں مزید اس